بات لیلۃ القدر کی چل رہی ہے، تو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ہر وہ رات کہ جس رات تجھے خوف خدا میسر آئے، تجھے اللہ کا خوف تجھ پہ طاری ہو ہوں، اور ایک امید کی کرن تیرے دل میں اٹھ جائے، تو وہ رات کوئی بھی ہو تیرے لیے لیلۃ القدر ہے۔ اور تیرے لیے لیلۃ القدر ہو اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہو تو تجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح، اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا کیسے ہے۔ صحیح، ہم انہی باسوں میں رہیں، کون سی رات ہے کون سی نہیں، کیا پتہ ایک طاق رات کو ہم اس خلوص سے عبادت نہ کر سکیں، اور جو جفت رات ہے اس رات کو کوئی زیادہ خلوص سے عبادت کر رہا ہو تو وہ اجر و ثواب میں اس رات سے آگے اس بندے سے بڑھ جائے کہ جس نے بے توجہی سے عبادت کی ہے لیلۃ القدر۔ تو صرف رات کا ہونا کافی نہیں ہے، اس رات کے اندر عبد خدا کا، بندہ خدا کا خالص نیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صرف مکان یا صرف زمان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس زمان اور مکان سے مستفید ہونا یہ اس بندے کا کمال بنتا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے تنزل ماشاءاللہ، آخری الملائکۃ اس کے حوالے سے بھی میں ایک پیغام جی، اپنے جی، جی، دوستوں کو دینے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2 اشرے جو ہیں وہ تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، بڑا اہتمام، بڑا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے، اور ختم قرآن تقریباً 21ویں سے آگے شروع ہوتا ہے، تو بہت سارا ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کی رونقیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور وہ شوق، وہ شغف وہ نہیں رہتا، اور بالخصوص جو جفت راتیں ہیں ان میں تو بہت کم جی، تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، ہر رات ہمارے لیے قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ آپ نے جو کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں آسمانوں سے فرشتے زمینوں کی طرف اترتے ہیں، اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اترتے ہیں۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اذن اور ایک ہوتا ہے حکم۔ ہوں، تو یہاں اذن ہے، یعنی اجازت لے کر آتے ہیں کہ مالک ہم زمین پہ اترنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہاں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ملائکہ کا بھی کوئی فائدہ ہے، ملائکہ کو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ عظمت کیا ہے؟ اسی فرشتے نے اعتراض کیا تھا کہ کیا ہے اللہ تو ایسے بندے کی تخلیق فرما رہا ہے فساد کہ کرے گا، یفسد فیہا ہاں، ویسفک الدماء، ہاں، خون بہائے فساد گا، کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تیری تسبیح کرتے ہیں، تسبیح اور تقدیس کے لیے تو ہم ہیں۔ اب مالک ارض و سماء اس رات کو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ ذرا جاؤ دیکھو وہ آہو بقا، وہ جسے تم نے کیا کہا تھا، آج دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں واہ، کس طرح سے سربہ سجود ہے، کیا آئے ہیں، کیا عرض گزاریاں ہیں، کیا آہو زاریاں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری رات جو ہے ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ کی بارگاہ ٹھیک سے ہے۔ رحمتوں اور برکتوں سے